السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے بچوں، اماں نکالیے۔ سب سے پہلے ہم اماں میں سبق پڑھیں گے۔ سیٹرڈے کو ہم نے 3 آیتیں سبق لی تھی، یہاں سے لے کے یہاں تک۔ آج ہم جو ہیں آگے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا۔ میں ہجے کرتا ہوں، آپ لوگ دھیان سے سنیے۔ فا زبر ف، زال واو پیش زو، فزو، قاف واو پیش قو، فذوقو، فا زبر ف، فذوقو ف، لام نون زبر لن، فذوقو فلن۔ یہ لام کو ہے نا، یہ فرسٹ والے نون سے نہیں بلکہ سیکنڈ والے نون سے ہم ملائیں گے۔ یہ لام کو یہ سیکنڈ والے نون کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ لام نون زبر لن، فذوقوا فلن، نون زبر ن، فذوقوا فلن، زا یا زیر زی، فذوقوا فلن نزی، دال زبر د، فذوقوا فلن نزید، کاف میم پیش کم، فذوقوا فلن نزیدکم، حمزہ لام زیر ال، فذوقوا فلن نزیدکم لام الف زبر لا، فذوقوا فلن نزیدکم الا، عین زبر ا، فذوقوا فلن نزیدکم الا ع، زال الف زبر زا، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، بادو زبر بن، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا۔ عذابن ہے، 2 زبر کے اوپر آیت کریں گے تو 2 زبر کو الف مدہ سے بدل دیں گے اور عذابا اس طرح آیت کریں گے۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا۔ اب آگے دوسری آیت ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ ان للمتقین مفازا، ان للمتقین مفازا، حمزہ نون زیر ان، نون زبر ن، ان، لام لام زیر لل، ان لل، میم تا پیش مت، ان للمت، تا زبر تا، ان للمت، قاف یا زیر قی، ان للمتقی، نون زبر ن، ان للمتقین، میم زبر م، ان للمتقین م، فا الف زبر فا، ان للمتقین مفا، زادو زبر زن، ان للمتقین
مفازن، آیت کریں گے تو مفازا، ان للمتقین مفازا۔ تیسری آیت حدائق وأعنابا، حدائق وأعنابا، حا زبر ح، دال الف ماد زبر دا، دال الف ماد زبر دا، حدا حمزہ زیر ای، حدائی، قاف زبر قا، حدائق، واو زبر و، حدائق و، حمزہ عین زبر ع، حدائق و ع، نون الف زبر نا، حدائق و اعنا، بادو زبر بن، حدائق و اعنابا، آیت کریں گے تو وَأَعْنَابًا، حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا۔ یہ 3 آیتیں سبق آگے آپ کو یہاں تک یاد کرنی ہیں۔ اب ان 3 آیتوں میں جہاں جہاں قاعدے آئے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ زال واو پیش زو، یہاں واو مدہ ہے، قاف واو پیش کو، یہاں بھی واو مدہ ہے، یہاں دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ فلن، یہاں گنہ ہوگا، کون سا قاعدہ ہوگا؟ تو کہ نون ساکن کے بعد یومین کے حروف یا واو میم نون میں سے نون آیا، اس لیے ادغام بالگنہ ہوگا، اس لیے یہاں پہ گنہ کر کے پڑھیں گے فلن۔ پھر یہاں پہ زال یا زیر زی یا مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ پھر یہاں لام الف زبر لا، یہاں زار الف زبر زا، دونوں جگہ الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، یہاں نون کے اوپر تشدید ہے تو نون مشدد گنہ ہوگا، قاف یا زیر کی یا مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے، فا الف زبر فا، الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ ان للمتقین مفازا، پھر یہاں پر مد متصل، کیوں؟ اس لیے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے۔ حدائق یہ پورا ایک ورڈ ہے اور اسی ورڈ میں کیا ہے؟ حمزہ بھی ہے، تو مد کے بعد جو ہے حمزہ اسی ورڈ میں ہے، اسی کلمے میں ہے، اس لیے مد متصل ہوگا، 4 الف کے برابر کھینچیں گے۔ پھر نون الف زبر نا، یہاں پر الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ حدائق وأعنابا، بس یہاں تک آپ کو یاد کرنا ہے اور قاعدے کا بھی دھیان رکھنا ہے، الف مدہ یا مدہ واو مدہ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، ان کا بھی دھیان رکھنا ہے، ایک الف کے برابر ان کو کھینچ کے پڑھیں گے، زبر زیر پیش ہے، واو لین یا لین ہے، ان کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے، اور جہاں گنہ ہوتا ہے وہاں ہم گنہ کریں گے۔ اب کتاب نکالیے۔ سیٹرڈے کو ہم نے اماں کے ساتھ جو ہے وہ لاسٹ سبجیکٹ اردو پڑھا تھا، آج ہم پھر سے پہلے سبجیکٹ سے اسٹارٹ کریں گے اور اماں کے ساتھ جو ہے دعا سنت پڑھیں گے۔ تو چلیے دعا سنت نکالیے۔ دعا سنت میں پیج نمبر 57، پیج نمبر 57 دعا سنت۔ دعا سنت کی تعریف، دعا سنت کی ڈیفینیشن اب تو آپ کو یاد ہو گئی ہوگی، لیکن پھر بھی میں پڑھتا ہوں، آپ لوگ دھیان سے سنیے۔ دعا سنت، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کو دعا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سنت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کو دعا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سنت کہتے ہیں۔
مسجد میں داخل ہونے کی دعا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ مسجد میں داخل ہونے کی سنتیں، نمبر 1، پہلے بائیں پاؤں سے جوتا اتارنا، پھر دائیں پاؤں سے۔ نمبر 2، دائیں پاؤں سے مسجد میں داخل ہونا۔ نمبر 3، بسم اللہ پڑھنا۔ یہاں تک جو ہے ہمارا سبق ہو چکا ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ نے یاد بھی کر لیا ہوگا۔ آج ہم آگے پڑھیں گے نمبر 4، درود شریف الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھنا۔ یعنی جب ہم مسجد میں داخل ہو جائیں گے تو مسجد میں داخل ہونے کے بعد جو ہے ہم درود شریف پڑھیں گے، کوئی بھی درود شریف پڑھیں گے تو چلے گا، لیکن یہاں پہ جو لکھا ہے مختصر اور چھوٹا سا اس کو یاد کر لینے کا، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ نمبر 5، مسجد میں داخل ہونے کی دعا اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھنا۔ اس کے بعد جب مسجد میں داخل ہو جائیں گے تو مسجد میں داخل ہونے کی دعا جو ہے وہ پڑھیں گے۔ کون سی دعا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ نمبر 6، اعتکاف کی نیت کرنا۔ نمبر 6، اعتکاف کی نیت کرنا، یعنی جب مسجد میں ہم داخل ہوں گے تو اعتکاف کی نیت کریں گے۔ جب ہم اعتکاف کی نیت کر لیں گے تو جتنی دیر، جتنے گھنٹے، جتنا ٹائم ہم مسجد میں رہیں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے، تلاوت کریں گے، نماز پڑھیں گے، جتنا وقت ہم مسجد میں گزاریں گے اس پورے وقت کا ثواب ہم کو کیا ہے؟ ملے گا۔ اس لیے ہم مسجد میں داخل ہونے کے بعد کیا ہے؟ اعتکاف کی نیت بھی کر لیں گے۔ تو یہاں تک آگے آپ کو یاد کرنا ہے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا بھی پکی کر لے اور مسجد میں داخل ہونے کی سنتیں بھی آپ پکی کر لیں۔ یہاں تک آپ کو یاد کرنا ہے۔ چلیے آپ لوگ یاد کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔